بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو دبا دیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب اس ایسے موقع پر جمع ہوئے ہیں جبکہ ہماری قوم کے، ہمارے خاندان کے کچھ بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ ان سارے علماء کے درمیان میں ہمیں بیٹھا کے میری حالت پتلی کر دی مجاہد اسلام صاحب۔ یقین جانیے دل پر ہاتھ رکھیے، اس کا اسپیڈ جو ہے عام طور پر انسان کا دھڑکن جو ہے 1 منٹ میں 72 بار ہے، ابھی یہ 140 پار کر گیا ہے۔ چونکہ اب بڑے بھی ہیں، حکم ہے تو چھوٹوں کا کام ہے کہ اس کی تعمیل کر لی جائے۔ اب مجھے ناکارہ کو یہاں بٹھا دیا، اصل میں انہوں نے اپنے وسعت قلبی کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے کہ تمام برائیوں اور بیکاریوں کو چھپا کر یہاں بٹھا کر اپنے وسعت قلبی کو، اپنے بڑپن کو، اپنے بڑا ہونے کو ظاہر کیا ہے۔ میرے بھائی محترم بزرگوں، یہ جو قرآن ان بچوں نے اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا ہے، یہ سراپا ایک نور ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات یہ اپنے آپ میں سراپا نور ہے، اور ہم انسان کا دل اور ہم انسان پوری کی پوری ظلمت ہے، لیکن اس ظلمت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، کرم سے قرآن کو ڈال کر ہمیں منور کر دیا اور بے قیمت کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ جو قرآن دلوں کے اندر آیا ہے، اصل میں یہ حیات زندگی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے طرف وحی کی اور وحی کے ذریعے ہم نے روح ڈالی۔ علماء فرماتے ہیں روح سے مراد یہاں قرآن ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ روح جو ہے کتنی لطیف شے ہے، آنکھوں سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اور روح اور جسم کا جب تک سنگم ہے تب تک ہم سب اس محفل میں موجود ہیں، اور ہماری زندگی سے روح نکل جائے یہ جسم ایک لاشا بن جائے گا، اعلان کیا جائے گا، علاقے سے لوگ آئیں گے اور دفن کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن جس کو روح کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی مکمل حیات اور زندگی ہے، جب تک انسان کے اندر نہیں تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہی قرآن کے پہلے کے زمانہ جو تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جہلائے عرب ہے، یہ جاہل ہے سارے کے سارے، اور جب قرآن آیا تو لوگوں نے کہا یہ خیر القرون۔ اس قرآن کے پہلے لوگ کہتے تھے یہ تو اونٹ کی مینگنیاں کے درمیان کھیلتا ہے، کوئی کہتے تھے ان کو عقل نہیں، شعور نہیں، لڑائی جھگڑے ایسے کہ پشت ہاتھ پشت لڑتے تھے۔ لیکن جب یہ قرآن آیا تو لوگوں نے گردنیں جھکائی اور اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی اصل زندگی ہے، روح ہے، کہ جب پوری امت جب اس قرآن سے ناواقف تھی، نہ جانے کس کس القاب سے بلایا جاتا، اور جب یہ قرآن داخل ہو گیا پھر انہوں نے قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ پھر ان کے سامنے پوری دنیا کی حقیقت ایک رائی کے دانے سے بھی کم تر تھی۔ کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان بچوں نے بے پناہ محنت کی ہے، اور ان کے ماں باپ بھی جو ہے مستحق ہیں کہ ان کو جو ہے مبارکباد دی جائے۔
بڑی مبارک محفل ہے. چند باتیں جو ہم اپنے بچپن میں بھی دیکھے ہیں اور عام طور پر ہماری مجلسوں میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، اس کی طرف ہم ضرور توجہ دلانا چاہیں گے. تنقید ہم بہت کرتے ہیں، کسی بھی بات پر تنقید بہت کرتے ہیں. جتنے بچے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، میرا غالب گمان ہے کہ ابھی تک کسی پر نماز فرض نہیں ہوئی ہوگی، ایک آدھ کو چھوڑ کر. لیکن آپ ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار اور محلے والے کا رویہ دیکھیے. اذان ہو گئی، بچے کھیل رہے ہیں، بچے تو بچے ہیں. اب یہ کہے گا، تانا دے گا، یہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، حالانکہ اس پر نماز فرض ہے نہیں. ان سے کوئی بات اللہ میں نہیں پوچھیں گے. خود 40 سال کا ہو گیا، جس کے اوپر 25 سال سے نماز فرض ہے، اس کو اپنی نماز کی فکر نہیں. ان کو 25 سال کی نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی اور سارے احکام کے بارے میں پوچھی جائے گی، لیکن اس کی بالکل پرواہ نہیں. بیٹے کو، پوتے کو، بھائی کو تانا دے رہا ہے، تم یہی مدرسے میں پڑھتے، یہی مولوی پڑھاتا ہے، حافظ بن گیا، نماز نہیں پڑھتے ہو، ٹوپی پاکٹ میں رہتے ہیں. ہاتھ پر جوڑ کے گزارش ہے، ایسے لفظوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یقین جانیے، کبھی کبھی کسی بچے کو چبھ گیا، راہ راست ہٹ گیا، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا بچوں کی تربیت کا. مومن اور غیر میں یہ فرق ہے کہ غیر اپنی زندگی کو خواہش کے پورے کرنے کے لیے گزارے اور مومن اپنی زندگی کو اتباع سنت میں گزارے، چاہے وہ جس لائن کی محنت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں چھوٹے تھے اور ان کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے. اور زیادہ تر روایت میں ہے کہ انگور اکثر و بیشتر بھیجتے. اب گھر سے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے آتے سارا انگور ختم، صرف وہ ڈالی رہ گئی گچھے. آپ پھر واپس چلے گئے. چند دن گزر گئے، صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم جو آپ کو بھیجتے تھے انگور آپ کو ملا؟ تو آپ مسکرا دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے محبت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پر کون اینٹ ہے، آپ نے میرا سارا انگور کھا لیا. یہ تربیت، یہ تنقید، چونکہ ہم اس کے شکار رہے، ہم سب کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا. اور دوسری چیز کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پش اپ کرنا، اس کو حوصلہ دینا، آگے بڑھنا، ہمیشہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے کام کرنا. ہمارے عزیز ہیں، وہ ابھی کہہ رہے تھے، پچھلے ہفتے بیٹھ کے ہم آ رہے تھے سفر سے، کہا یار سارے اتنے ڈراتے ہیں کہ آدمی ڈر گیا، جب دیکھو یہ عذاب، جب دیکھو وہ، جب دیکھو وہ. لوگوں کو جینا سکھائیے، مرنا خود آ جائے گا. ہمیں جس دن جینا آ گیا، مرنا خود آ جائے گا. صحابہ کو جینا آ گیا کہ ان کا مقصد تھا کہ ایک اللہ کا دین پورے عالم میں پھر جائے. ان کو تھوڑی یہ بات نہیں کہ بھائی ہم حکومت قائم کر لیں گے، کیسر و کسرا اور یہ اور وہ، نہیں، بلکہ اللہ کا حکم زندہ ہو جائے پورے عالم کے اندر. اس بات کو لے کر آگے چلے. تو ایک مقصد تھا، یعنی جینا آ گیا تھا، تو پھر مرنے کے لیے پیچھے نہیں. تو خود دعا کرتے تھے، اللہ ایسے پہلوان سے ہماری ملاقات ہو جائے کہ ہم اس کو پچھاڑے، وہ ہم کو پچھاڑے، ہم اس کے گردن کو اڑا دیں، وہ میرے گردن کو اڑا دے. پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے. یہ جو بچے ہمارے ہیں، یہ امانت ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے کہ اس کی قدردانی، اگر اس کی قدردانی نہیں ہوئی تو پھر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ابھی آپ کے سامنے حضرت نے فرمایا کہ تاتاریوں سے کیسے اللہ نے ظلم ڈھاوا ہے.
یہ ناقدری کی بنیاد ہے. آج ہر آدمی خوف و ہراس میں ہے, نہ جانے یہ حکومت کون سی پالیسی لے آئے, نہ جانے یہ مودی شاہ کیا کر دے. نہیں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا. ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے, یہاں پر بیٹھے مائک ملا بس دو چار فر بول دی. نہیں, بلکہ اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جھانک. یہ بچے ہماری قوم کا, ہماری امت کا سرمایہ ہے, احسان ہے ان کا ہم پر. انہوں نے بڑی محنت کر کے, کوشش کر کے, ہم سب جو ہے اکثر و بیشتر ایسے لائن سے ہمارا تعلق ہے, 60 سال کا 50 سال کا آدمی ہے, 4 مہینے گزر جاتے ہیں, ایک آیت سورہ فاتحہ کی صحیح نہیں پڑھتے. یہ بچے 30 کے 30 پارے اپنے اندر لے آئے. اس کی قدردانی ہے, اس کے ساتھ الفت و محبت ہو. دیکھیے, ایک واقعہ بیان کریں گے پھر ختم. ایک لڑکا گیا یہاں سے امریکہ, اور وہاں جا کے کسی غیر کے چکر میں پڑ گیا. اب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے. وہ عیسائی ٹھہرا, دیکھا ہے مسلمان, آگے بڑھ کے لبیک کہا ہم تو بہت دن سے انتظار میں تھا, بہت لیٹ ہو گئے. ایک شرط پر ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کریں. آپ جو ہے عیسائیت کو قبول کر لیجیے. چونکہ وہ ایک الگ ذہن تھا, الگ جنون تھا, قبول کر لیا. لیکن یہ لڑکا جب اپنے ملک سے امریکہ گیا تھا تو ساتھ میں قرآن لے کر کے گیا تھا. محبت تھی, اور انہوں نے رکھ دیا تھا شوکیس میں, قرآن رکھا ہوا. اب وہ قرآن جب سسرال آ گیا, رہنے لگا بیوی کے ساتھ, تو قرآن موجود. جب بھی گھر سے نکلے ایک محبت کی نگاہ اس قرآن پہ پڑ جاتی تھی. یہ نوٹس کی ان کی بیوی نے بھی اور ان کے سسر نے بھی. کا معاملہ بھی پکا نہیں ہوا ہے, اندر اس کے ایمان چھپا ہوا ہے. نہیں, ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد کہا کہ بھائی ایک اور شرط ہے, اگر آپ کو میرے گھر کے اندر رہنا ہے تو اس قرآن کو باہر پھینکنا ہے. اب روزانہ چونکہ دیکھ کر کے جاتا تھا, بڑی محبت تھی اس قرآن سے. کہا منظور ہے, کیا دقت ہے, پھینک دیں. جب مرتد ہی ہو گئے ہیں تو یہ تو ایک لفظی اعتبار سے ہے, پھینک دیں. قرآن کو لیا, باہر جانا. ڈسٹ بین میں ممکن تھا کہ پھینک دیتا, اس محبت کی بنیاد پر, دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے پھر سے لوٹا دیا, ایمان کے اندر داخل کیا اور توبہ کی, اور جا کے کہا تم اور تمہاری بیٹی, تم کو مبارک, ہم کو ہمارا قرآن اور ایمان مبارک. یہ صرف محبت کی بنیاد پر, صرف دیکھنے کی بنیاد پر اللہ ایمان کو سلامت رکھا. اب ہم اور آپ اس سے اندازہ لگائیں, جو اس میں 2 روپے لگایا, جو اس بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, کسی نے قرآن ہدیہ کر دیا, کسی نے اور طرح سے تعاون کیا, کہ اللہ اس کو ضائع کر دیں گے؟ بالکل ضائع نہیں کریں گے, بشرطے کہ ہم ہر ایک عمل کو اخلاص کے طرف والے. اسی چند بات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.